السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے شہاب الدین غوری کے اگلی ایپیسوڈ میں راج کماری کمار دیوی کی لازوال محبت کی داستان کے بارے میں۔ بہرحال جب اس کے باپ اور بھائی کو قطب الدین ایبک کو ریبا کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ بھی انہی کے ساتھ گئی۔ اب جب ایبا غصہ ہوا تو وہ جا کے ایک خیمے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اب قطب الدین ایبک جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھیم دیو، تم جو تھے تمہارا سر جو ہے غرور سے تنا ہوا تھا اور تم نے مسلسل ہمارے خلاف بغاوتیں کیں اور تم نے جو اپنی فوج ہے اس کو ہمارے مخالفین کے حوالے کیا تاکہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی انتقام کی کوشش کر سکیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ آج تم شکست خوردہ ہمارے سامنے موجود ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں تو یہ تمام باتیں راج کماری کمار دیوی جو ہے وہ پیچھے سے کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ بہرحال قطب الدین ایبک نے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ جو ہے وہ ایبا کرے گا، کیونکہ تم نے ایبا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں۔ جب ایبا کے قریب معاملہ آیا تو راج کماری گھبرا سی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے محل میں ایبا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کے باپ بھائی کا اس میں کیا لینا دینا تھا۔ بہرحال اسی دوران جو تھا بھیم دیو بولا کہ ایبا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کا کچھ نہیں، یہ راج کماری کمار دیوی اور ایبا کا معاملہ تھا۔ بہرحال ایبا نے جو ہے ان سے مخاطب اور ایبا نے کہا کہ دیکھو مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جب ایبا نے ان کو معاف کر دیا تو سب دیکھ کر یہ حیران ہو گئے۔ اسی ٹائم پہ قطب الدین ایبک بولا کہ لیکن اب تم جو ہے نہروان کے راجہ نہیں رہو گے، اب وہاں پر ہم انتظامی طور پر جو ہے اپنا ایک بندہ مقرر کریں گے اور وہ جو ہے سارے نہروالا کا جو ہے انتظام سنبھالے گا۔ اب یہ تمام معاملات چل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو وہاں پر کوئی بھی جو شخص ہے جو اسلحہ بردار ہوگا وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تم جاؤ اپنے محل۔ اس نے کہا ہم محل چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھیم دیو نے کہا۔ اس نے کہا نہیں، تم اپنے محل جاؤ اور اپنے محل جانے کے بعد تم وہیں قیام کرو اور اپنی عوام سے بات کرو، اپنے لوگوں سے بات کرو۔ یہی کیا جب وہ وہاں پر گیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ راج کماری کی محبت۔ اب جب یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں اور جس ٹائم پر قطب الدین ایبک نے اس کو جانے کا کہا تو راج کماری نے کہا کہ بھائی میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایبا تو اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے پاس وہ گئی، اس نے اپنے باپ اور بھائی کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ تو قطب الدین ایبک نے پوچھا بہن تم اس پہ کیوں رو رہی ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایبا جو ہے وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تو اور کیا آپ سے میرے کو مدد نہیں کر سکتے؟ تو قطب الدین ایبک نے کہا دیکھو بہن اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر میں اس پہ دباؤ ڈالوں گا بھی تو اس کا تمہیں فائدہ یا نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ بہرحال راج کماری نے اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات کہی کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہی رہے اور اس میں پڑاؤ ڈالے تاکہ وہ ایبا کی قربت حاصل کر سکے، اور وہ یہ سب کچھ ایبا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہی کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا قطب الدین ایبک نے پہلے تو اس کو کہا کہ بڑا مشکل کام ہے، مگر اس نے پھر اس کو مان لیا۔ اب راج کماری اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئی اور پھر جا کر وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے بعد میں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔